فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ایک بار ہم جمعے کے روز اللہ کے گھر میں آنے، بیٹھنے اور جھکنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بے پناہ سعادت و خوش بختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، یقین ہے، ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں وہ نیکی کی توفیق دے گا کہ آئندہ ہفتہ بھی جمعے کی برکات سے متبرک رہے گا انشاءاللہ المولا تعالی۔ جمعہ کی نماز اس لیے بھی ہے کہ دور دور کے ایمان والے ایک ساتھ اکٹھے ہو سکیں، ایک دوسرے کی زیارت کر سکیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھنا بھی اللہ کے نزدیک اجر کا باعث ہے۔ محبت کے ساتھ دیکھنا، خلوص کے ساتھ دیکھنا، یہ بھی اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ سائنسی اور مادی ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ شب و روز فائدے کی بات سوچتا ہے، سامنے کا فائدہ، ویسے ویسے خلوص گھٹ رہا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر حال چال پوچھنا یہ صرف رسمی نہ ہو، بلکہ اس حوالے سے ہو کہ اگر کسی کے لیے ہم کچھ کام آ سکتے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی عبادت ہے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے جمعے کا۔ ایک مقصد جمعے کا یہ بھی ہے کہ حالات حاضرہ کو سمجھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ملے جہاں بیٹھ کر لوگ حالات حاضرہ پر کچھ سن سکیں، سمجھ سکیں۔ امام یا خطیب حالات حاضرہ پر ان کی رہبری کرے، رہنمائی کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو خطیب ہے جسے بات کرنی ہے آپ سے، وہ اپنے مطالعے کو بھی وسیع کرے اور اپنے تجربے کو بھی حساس بنائے۔ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ایسا ہو جو کنسٹرکٹیو ہو، تعمیری ہو، وہ آپ کو کچھ مشورے دے سکے اور دین سے حالات حاضرہ کو جوڑ سکے کہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے، کیسے ہم موجودہ حالات کا سامنا کریں۔ یہ سب مقصد ہے جمعے کا، اور اس کے جو فوائد ہیں اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ آج جس حالات میں ہم اور آپ دنیا والے جی رہے ہیں، انسانی آبادی، اس میں یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ جس بیماری سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ ختم ہو گئی۔ نہیں، پہلے سے زیادہ سنگین ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ مشکلوں بھری ہو گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد انتقال کر چکی ہے۔ کروڑوں لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ زیادہ لاپرواہی وہ برت رہا ہے جس نے سنا تو ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے پھر ہم ایک بار آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لاپرواہی کی زندگی جی رہے ہیں اور آپ کو بے حسی محسوس ہوتی ہے، لگتا کچھ نہیں ہوگا، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اس کو قریب سے نہیں دیکھ سکے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو یہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو، لیکن ابھی بھی اسی پٹنہ شہر میں روز سینکڑوں لوگ اس بیماری کی جانچ میں جا رہے ہیں، اور ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پازیٹیو نکل رہے ہیں۔ اس لیے پھر ہم ایک بار آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس بیماری کو ہلکے سے مت لیجئے، اور اس کو اپنی دینداری کے حوالے سے تماشا مت بنائیے۔ آپ کے دین نے آپ کو بے حس، لاپرواہ اور غیر ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا عقیدہ آپ کو بہت ذمہ دار بناتا ہے۔ آپ بہت رسپانسبل ویکتتو رکھتے ہیں، آپ ایک بڑے ذمہ دار انسان ہیں۔ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ تو چھینٹے سے بھی بچتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے سے بھی آپ بچتے ہیں۔ آپ سے زیادہ رسپانسبل کون ہوگا؟ جس کو دنیا توجہ نہیں دیتی، آپ اس کے بارے میں بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور پیشاب کا ایک ادنا سا قطرہ بھی
اس سے بھی آپ اپنے کو بچاتے ہو. آپ سے زیادہ رسپانسیبل، ذمہ دار، حساس، حس والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لوگ جب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک قطرہ، تو ہم کو لگتا ہے کہ کتنی ذمہ دار قوم ہے، کتنے رسپانسیبل آئیڈینٹی کے لوگ ہیں کہ ان کو اس کا بھی احساس ہے کہ کہیں ایک قطرہ جانے انجانے استنجے کا ہم کو آ گیا ہو، اس سے کیسے بچا جائے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ سوال صرف اس حوالے سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ بڑا دیندار ہے، بلکہ اس حوالے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کتنی ذمہ دار قوم دنیا میں پیدا کر دی جو اس حس کے ساتھ جیتی ہے. بھلا اس سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی خطرناک بیماری سے اپنے دامن کو بے حسی کے ساتھ جھٹک دے، ہو کہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کے دن اتنی سختی برتی جائے سرکاری سطح پر کہ مسجد کے باہر کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ جو ماسک پہنے ہوئے وہی اندر جائے گا، نہیں تو باہر جائے، اور فائن بھی ہوگا، جرمانہ بھی ہوگا. تب کیا ہوگا؟ اس لیے پھر ہم آپ سے ایک بار کہنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ ماسک رکھیے، اور اگر آپ ماسک نہیں، میری طرح آپ بھی ایک گمچھا، ایک رومال رکھیے جس کو آپ مناسب وقتوں میں منہ پر لپیٹ سکیے. یہ ضروری ہے، یہ آپ کے لیے ہے. اس سے سرکار کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. سپریم کورٹ نے ایک ٹپنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھیڑ بھرے علاقے میں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، کراؤڈ ہوتا ہے، ان جگہوں پر ماسک نہیں پہننا، یعنی اپنے منہ اور ناک کو نہیں ڈھکنا، چاہے جس چیز سے ڈھکا جائے، گمچھے سے ڈھکا جائے، رومال سے ڈھکا جائے یا ماسک سے ڈھکا جائے، نہیں ڈھکنا دوسروں کے مولک ادھیکار کا ہنن ہے. یعنی دوسروں کے فنڈامنٹل رائٹ کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. کیا مطلب اس کا نکلتا؟ سمجھتے ہیں آپ؟ غور کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ ایک آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے. ایک مثال دے رہے ہیں، ایک آدمی خودکشی جان دینا چاہتا ہے. وہ چڑھ گیا چھت پر، سوچتا ہے کہ اوپر سے نیچے کود جائے گی، لیکن وہ کودتے وقت اس کا خیال نہیں کرتا ہے کہ وہ تو مرے گا ہی، نیچے جو آدمی ہے اس کے اوپر جو گرے گا تو اس کا کیا ہوگا. آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ ہم کو خودکشی کرنے کا حق ہے، ہم جب چاہے خودکشی کر لیں، معاذ اللہ، اللہ بچا کے رکھے. اگر آپ نے خودکشی ہی کی سوچی ہے کہ ہم آتم ہتیا کر لیں گے، سوسائڈ کر لیں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خود مختار ہیں، ہم جو چاہیں سو کریں، دین مذہب قانون اپنی جگہ پر ہے، تو چلیے اتنے آزاد آپ ہو گئے تو اپنی آزادی کا فائدہ اٹھائیے. لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی خودکشی کے لیے دوسرے کی بھی جان لے لیجئے. سوچ سمجھ کے کودیے، ایسا گریے کہ آپ ہی گریے، دوسرے کو مت گرا دیجئے، ہے نا؟ کیا مطلب؟ اگر آپ ماسک نہیں لگاتے ہیں تو آپ دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں. اپنے نقصان کو تو آپ نے بھلا دیا کہ میرا نقصان ہو تو جھیلیے نقصان، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانے کا آپ کو کوئی اختیار اور حق نہیں ہے. اس لیے آئندہ جمعے سے اس بات کی احتیاط ہوگی کہ آپ کے پاس ایک دھلا ہوا صاف رومال ہو جسے آپ اپنے چہرے پر باندھ سکیے. آپ نماز کے وقت میں کھسکا لیجئے گا، نماز پڑھ لیجئے گا، پھر لگا لیجئے گا. یہ بہت ضروری ہے. میں مثال دینا نہیں، میں ڈرانا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کل کون کون پازیٹیو نکلے، پرسوں کون کون پازیٹیو نکلے. حالات اچھے نہیں ہیں. خدا کے واسطے مذاق مت بنائیے، کھیلیے مت. جہاں جائیے وہاں ہاتھ ملانے کو لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ بھی ضروری ہے، مسافہ سنت ہے، لیکن کن حالات میں؟ سب پرسکون ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہو، سب حالات اچھے ہوں، کیجئے نا مسافہ. کون منع کرتا ہے آپ کو؟ کیجئے مسافہ. لیکن جب آپ کو بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سماجی دوری بنائے رکھنا ہے، تب بھی مسافہ کرنے کو آگے بڑھ جانا. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آدمی انجانے میں ہاتھ بڑھا دے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ بے حسی میں ہاتھ بڑھا رہے ہیں
آپ کو کوئی احساس نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آپ اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں، دوسرے پر بھی کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے سوشل ڈسٹینسنگ بھی بنائیے۔ نمازوں کے درمیان اگر صفوں کے درمیان تھوڑا خلا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے، تو آپ مسئلہ بدل نہیں رہے ہیں، یہ مجبوری میں ایسا کر رہے ہیں۔ مسئلہ وہی ہے، سچ کے نماز پڑھنا، لیکن اگر ذرا سی دوری بنا دی گئی تو جان بچانے کے لیے اور دوسرے کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی سوشل ڈسٹینسنگ بھی بنا کے رکھے، سماجی دوری بھی بنا کے رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سب آپ کے فائدے کے لیے نہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس میں ہم سب کا فائدہ اکیلے اکیلے۔ ایک اور کڑوی بات سن لیجئے، کسی کو اگر ہو جائے گا تو کوئی پوچھے گا نہیں، یہ بہت تلخ تجربہ ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ایسے دیکھنے کو بہت سے لوگ ہیں اور بڑے سب بھاگ جاتے ہیں، اس لیے ہم سب کو اس کی احتیاط برتنی چاہیے، بال بچوں کو برتوانی چاہیے، سکھانا چاہیے۔ اگر یہ انڈیا نہ ہوتا اور یورپ ہوتا تو ابھی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے یورپ میں، اور کس پریشانی کے دور سے لوگ گزر رہے ہیں وہاں، اللہ کی پناہ۔ اس لیے ہم سب کو احتیاط برتنی چاہیے۔ آئندہ جمعے کو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ آپ سامان رکھیے گا۔ آپ نماز کے وقت میں آپ کا دل نہیں بھرتا، آپ کھسکا لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، پھر لگا لیجئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ایک ذمہ دار قوم ہے اور اپنی ذمہ داری کا پورا ثبوت دیجئے، اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جب پانی برسنے کی امید ہوئی اور گڑگڑانے لگا بادل اور تیز ہوا چلی، تو اللہ کے رسول نے مؤذن سے کہا تھا پکار دو کہ نماز گھر پر پڑھو، ہے نا، حیا علی الصلاۃ مت کہنا، اس کے بدلے میں کہنا کہ لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھے۔ کہا کو فرض نماز ہے، مسجد میں آنا ہے، جماعت واجب ہے، معاف نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے ایسا اعلان کیوں کرا دیا؟ یہ سب اعلان قیامت تک کے لیے آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے، آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دین آپ کا خطرہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا، خطرے والا بنانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ دین نے یہ بتایا ہے کہ تم اپنے آپ کو تمام قسم کے خطروں سے بچانے کی کوشش کرو، اللہ اس کا بھی اجر دے گا تم کو۔ اس لیے وہ نمونہ سرکار دو عالم کا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی خطرہ نمازی کو، عبادت گزار کو، پرہیزگار کو، دیندار کو دین کا کام کرنے میں لاحق ہو، نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، بھیگ جائے گا، کھانسی ہو جائے گی، بخار ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، گر جائے گا، پڑ جائے گا، تو اس کے لیے کہا گیا گھر پر نماز پڑھو۔ تو اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ احتیاطاً اپنے ناک اور منہ کو چھپا رہا ہے، یقیناً وہ دین کا کام کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے۔ اب ایک اور بات آپ سے کہنی ہے، وہ یہ کہ یہ جو کورونا کا مزاج ہے، کووڈ-19 کا، بات کا بتنگڑ ہو جاتا، کھانسی ہوئی شروع ہو گیا، بخار آیا اور شروع ہو گیا، کوئی لکشن نہیں ہے اور شروع ہو گیا۔ یہ بھی ہو رہا ہے، لکشن ہے ہی نہیں اور پازیٹیو ہے، اب کتنے کو پازیٹیو اس سے ہو جانا پڑے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا پازیٹیو ہو جائے۔ اس کا اثر مزاج پر بھی پڑتا ہے، آپ کے اور ہمارے مزاج پر، سوچ پر، ایٹیچیوڈ پر، اپروچ ہمارا جو ہوتا ہے، ویوہار میرا، سلوک میرا۔ دو آدمی جب آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہیں، بات چیت کریں، مصافحہ کریں، چلیں، گھومیں، اس میں دونوں کا جو ایک دوسرے کے پرتی ویوہار ہوتا ہے وہ ان کا مزاج طے کرتا ہے۔ یا تو مزاج کا نتیجہ ہے یہ بیماری، یا پھر اس بیماری کا نتیجہ ہے مزاج۔ نہیں سمجھا؟ میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ آپ دیکھتے ہوں گے، دیکھتے دیکھتے ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ کووڈ-19 ہو گیا۔ ارے وہ تو اچھے والے تھے، کیا ہوا ان کو پازیٹیو ہو گیا؟ وہ آپ کے سمجھ میں آئے، ہو گیا، اللہ کا فضل ہوا تو بچے، نہیں تو بیچارے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح آج کل ہمارا مزاج ہو گیا، ہم اتنے زیادہ ٹیمپر میں رہنے لگے ہیں، اتنا غصہ ہم کو آتا ہے، جو چیز ہماری طبیعت کے مطابق نظر نہیں آئی فوراً اس پر ہم فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ تو شرک کر رہا، یہ تو کفر کر رہا،
یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، ارے یہ تو ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا. اور یہ بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، چھوٹے نہیں، بڑے بڑے لوگ. چھوٹا آدمی کیا کرتا، ترنت میں سوسائڈ کر لیا. معلوم ہوا کہ فلاں آدمی کود کے مر گیا، فلاں آدمی بدن میں آگ لگا لیا، فلاں آدمی نے طلاق دے دیا، فلاں آدمی نے خلا کر. اتنی تیزی سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی جلد باز ہو گئے ہیں. اتنی جلد بازی ہمارے اندر آ گئے، 1 منٹ میں ہم فیصلہ کریں طلاق. ارے طلاق دے دیا تم نے، تمہاری 5 سال کی شادی شدہ زندگی ہے، 10 سال کی شادی شدہ زندگی ہے، 20 سال کی شادی شدہ زندگی ہے. ارے تمہارا بیٹا ہے 3 سال کا، تمہارا بیٹی 5 سال کی تمہاری بیٹی ہے، تم طلاق دے دیو. تو 2 طرح کے لوگ ملے. ایک تو کہیں گے ہاں ہاں دے دیا، ضروری تھا اس کو دینا. اور اس سے زیادہ کون ملیں گے جو کہیں گے کہ ہاں غصے میں دے دیا، غصے میں دے دیا، ہے نا. ارے غصے میں دے دیا تو خوشی خوشی کون دے؟ تم کو غصہ کیسے آ گیا؟ اتنا غصہ کہاں سے آتا ہے کہ طلاق دے کے اب پچھتا رہے ہو کہ ہم طلاق دے دیا. وہی حال سوسائڈ کرنے، اتنا کیس بڑھ گیا ہے جان دینے کا. معاذ اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے جو شریعت لایا اس میں سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، اپنی جان خود مار لینا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا. خودکشی کر لیا، مر گئے، ارے واہ مار ڈالا اپنے آپ کو. اب خود تو مارا ہی، دوسرے کو بھی مار ڈالا، بال بچوں کے ساتھ مر گیا. آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا پر، اگر آپ کی نظر جاتی ہوگی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تو آپ دیکھیں گے کہ روز خبر رہے گی اتنے لوگ وہاں مر گئے، وہ وہاں کود گیا، وہ وہاں 3 بچوں کے ساتھ مر گیا. یہ مزاج جو بن رہا ہے یہ بہت گڑبڑ ہے، اور یہ مذہبی اعتبار سے بھی بن رہا ہے. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. آج کل مذہبی لوگ بھی بڑے تیزی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. 1 منٹ میں کہا کہ کوفی ہے، 1 منٹ میں کہہ دیا کہ یہ یزید ہے، 1 منٹ میں کہہ دیا کہ یہ شیطان ہے، 1 منٹ میں کہہ دیا کہ یہ کافر ہے. یہ بھی بڑھ گیا ہے، فوراً فیصلہ. کوئی اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس نے کوئی کام کیا ہے تو کس طور پر کیا، کیسے کیا. مجھے حدیث پاک میں کئی باتیں ایسی ملتی ہیں جن کو پڑھتے ہوئے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اللہ، جیسا سرکار دو عالم نے کیا، کہتے ہیں لوگ کہ بالکل ان کی پیروی کرنی چاہیے، انہی کے طریقے پر چلنا ہے. بلا شبہ دین تو نام ہی ہے اپنے نبی کی پیروی کرنے کا، ہے نا. دیکھیے میں ایک مثال سناتا ہوں آپ. اللہ کے رسول ایک روز تشریف لائے، ایک جگہ پر تشریف لائے، تو اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، توصیف میں، مدح میں، جس کو آج کل ہم نعت کہتے ہیں، پورے بر صغیر میں اس کو نعت کہا جاتا ہے، عربی میں وہ مدح کہلاتی ہے. حضور کی نعت پڑھ رہی تھی کچھ خواتین، بلند آواز سے نعت پڑھ رہی تھی. جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سالانہ میلاد ہوتا ہے، عورتیں آپس میں میلاد کی مجلس کرتی ہیں، سب لوگ پاکیزہ ہو کے بیٹھتی ہیں، میلاد پڑھنے والی میلاد پڑھتی ہیں، سب لوگ سنتی ہیں، درود پڑھا جاتا. حضور کی نعت پڑھ رہی تھی. اور سرکار دو عالم تشریف لے آئے. اور سرکار دو عالم گزرتے ہوئے جب ادھر سے گزر رہے ہیں تو سرکار دو عالم کے مبارک کانوں میں یہ آواز گئی کہ پڑھنے والی، نعت پڑھنے والی، تعریف کرنے والی کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارا نبی وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. کل کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، ہے نا. کل آندھی آوے گی کہ بارش ہوگی، دھوپ نکلے گی کہ نہ نکلے گی، کیا ہوگا دنیا میں، میرا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا، میرے جانور کے ساتھ کیا گزرے گی، میری نوکری کے ساتھ کیا گزرے گی، دنیا کے ساتھ کیا گزرے گی، کون جانتا ہے کل کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ نعت میں پڑھ رہی تھی، ایک مصرع اس کا یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول جن پر ہم ایمان لائے ہیں وہ ایسے رسول ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، ہے نا. اب ذرا رک جائیے. آج اگر کوئی کہہ دے کہ نبی کو غیب کا علم ہے، نبی کو
غیب کا علم ہے، جو چیز پوشیدہ ہے، معلوم نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ آج اگر کوئی کہہ دے تو پتہ نہیں کتنا دارالافتاء فتویٰ دے دے گا کہ اس ایمان پھر سے لاوے، کلمہ پڑھے، لاحول پڑھے، استغفر اللہ پڑھے۔ اس آدمی نے نبی کو غیب کا عالم مان لیا، اتنا فتویٰ ہوگا، اتنا فتویٰ ہوگا، ایسی دشنام ترادی ہوگی کہ اللہ کی پناہ، پھر سے ایمان لائے اور توبہ کرے۔ اور دوسرا فرقہ کہے گا کہ نہیں نہیں ایک دم صحیح کہا اس نے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سن لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ ریئیکشن تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ کوئی بات اگر نبی کے سامنے ہوئی تو اس پر رد عمل کیا ہوا، یہ کس سے سیکھیں گے؟ نبی سے سیکھیں گے۔ اور جب عمل ان سے سیکھتے ہیں تو رد عمل کس سے سیکھیں گے؟ انہی سے سیکھیں گے۔ ریئیکشن بھی، ایکشن بھی انہی سے سیکھتے ہیں، ریئیکشن بھی ان سے سیکھیں گے۔ جانتے ہیں نبی نے کیا کہا؟ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، مفہوم اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایسے مت کہو، یہ والی بات مت کہو، نا بالکل کول ٹھنڈے ہو کے اللہ کے رسول کیا یہ مت کہو، اور پہلے جو کہہ رہی تھی سب کہتے رہو۔ اصل میں وہ جو نعت پڑھ رہی تھی خاتون، حضور کی تعریف کر رہی تھی، اس میں بدر کی لڑائی کے حوالے سے، بدر میں جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے حوالے سے اللہ کے رسول کی عظمت، برکت بیان ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کے حوصلے اور مسلمانوں کے جذبے کی تعریف ہو رہی تھی کہ رسول کے نتیجے میں اللہ نے انسانوں کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ ہم ایسے رسول کے غلام ہیں۔ یہ پڑھتے پڑھتے ایک مصرع یہ آ گیا تھا کہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، معافی مانگو، کلمہ پڑھو، لاحول پڑھو، بہت بڑا گناہ کیا تم نے۔ نبی نے کیا کہا؟ ارے ایسے مت کہو، جو پہلے پڑھ رہی تھی اس کے آگے والا شعر سب، پہلے والا شعر سب وہی پڑھتی رہو، وہی پڑھتی رہو، یہ مت کہو۔ کتنا کول ٹھنڈا ریئیکشن ہے نا، اور ہم لوگوں نے دل کا تاڑ بنا لیا۔ یہ بھی ایک مزاج بن گیا ہے ہم لوگوں کا کہ ہم جب ریئیکشن کرتے ہیں تو اتنی بات بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے نا۔ یہ بھی کووڈ-19 کی طرف پھیل رہا ہے۔ مزاج کی گرمی، سوبھاؤ کی گرمی اتنی بڑھ گئی ہے، باپ بیٹے میں لڑائی، بیٹے باپ میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، آس پڑوس میں لڑائی، اور مسجد میں لڑائی ہو جاتی۔ تم کیوں گھس گئے یہاں؟ ہٹو، نکلو، پیچھے جاؤ، ہٹو، تم آگے کیوں چلے آئے، ہم پیچھے کیوں چلے؟ اللہ کی پناہ، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ ریئیکشن، ہر جگہ تنتنا اور گرمی۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام تو پیشنس سکھاتا ہے، ٹالرنس سکھاتا ہے، سمجھانے کی بات بتاتا ہے کہ سمجھو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ریئیکشن سنیے۔ مثلا ایک صاحب نے کوئی حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو آج کل کے نئے مولانا لوگ، نئے عالم لوگ، نئے مولوی لوگ اور مولوی نما لوگ اور نئے پڑھے لکھے لوگ اتنے جلد باز ہو گئے کہ فوراً کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو غلط ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی جلد بازی ہے۔ سب سے اچھا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سب سے اچھا رد عمل، پرتیکریا کیا ہوگی؟ یہ بھی ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا ہے۔ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جن کا کل اور پرسوں عرس ہوا، ان کے آگے اگر کوئی حدیث پڑھی جاتی آج سے 800 سال پہلے، 700 سال پہلے، اور جن کے آگے وہ حدیث پڑھی جا رہی تھی ان کو اس حدیث کا علم نہیں ہوتا، ان کے نالج میں وہ بات نہیں ہوتی، تو وہ کیا کہتے؟ بہت قابل غور ہے یہ بات، میرے نالج میں کوئی بات نہیں ہے اور میرے آگے کوئی کہہ رہا ہے، تو کیا میرا نالج ہی فائنل ہے کہ ہم فوراً اس کو کاٹ دیں کہ غلط کہہ رہا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ بات ہے ہی نہیں؟ دیکھیے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کیا کہتے تھے؟ میری نظر سے یہ حدیث نہیں گزری ہے،
کیا کہتے تھے؟ میری نظر سے یہ بات نہیں گزری ہے، مجھے کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملی۔ کتنا محتاط سیکیور طریقہ، کیسا ری ایکشن ہے۔ اس ہمیں ایکشن اور ری ایکشن دونوں اپنے بزرگوں سے سیکھنا ہے۔ ایکشن کا بھی نقصان ہوتا ہے، ری ایکشن کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایکشن بھی سیکھنا ہے، ری ایکشن بھی سیکھنا ہے۔ معمولی زندگی سے لے کے اونچی زندگی تک ترنت میں ری ایکٹ کر کے بہت زیادہ وائلنٹ ہو جانا، بہت زیادہ مشتعل ہو جانا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان والا بہت سوچ سمجھ کے ری ایکشن دیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے تھے یہ بات میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ کتنا سیف سائیڈ ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کل کے دن کسی کتاب میں ہو اور میری نظر سے گزر جائے۔ مخدوم جہاں کا ری ایکشن بھی یہی ہوتا تھا۔ یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے ایکشن بھی سکھایا، ری ایکشن بھی سکھایا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جو کووڈ-19 کی حالت ہے یہ بدن پر بھی اثر کر رہی ہے اور مزاج پر بھی اثر کر رہی ہے۔ اور میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ اس کا نتیجہ ہے مزاج، یا مزاج کا نتیجہ ہے یہ بیماری۔ جب آدمی دن رات ری ایکٹ کرنے میں جلدی کرنے لگتا ہے تو ایسی ایسی بیماری بھی ری ایکشن میں پیدا ہو جاتی ہے جو موقع ہی نہیں دیتی ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، وہ سیدھے حملہ کر دیتی ہے۔ ویکسین آنے والا ہے، ویکسین کے سلسلے میں سرکار تیاری کر رہی ہے۔ ابھی ویکسین کا چہرہ صاف نہیں ہے، بہت واضح نہیں ہے۔ ایک میٹنگ رکھی سرکار نے، اس میں یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ مذہبی رہنما بھی اس میں شریک ہو اور دیکھا جائے کہ اس ویکسین کے لیے واتاورن بنایا جائے، ماحول بنایا جائے۔ میں تو جاؤں گا اس میں، لیکن میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ویکسین جو بنی تو کیسے بنی، اس کا پریپریشن کیا ہے، انگریڈینٹس کیا ہے، اس کا اثر، اس کا فائدہ، اس کا نقصان کیا کیا ہے۔ جب بھی کوئی دوا سرکار لوگوں کے لیے جاری کرتی ہے تو اس کا اچھی طرح جائزہ لیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کون کون چیز ملی ہوئی ہے، بنی کون چیز سے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کتنے لوگوں پر کیا گیا، کس کس عمر کے لوگوں پر اس کو آزمایا گیا، اور آزمائش کے کیا کیا رزلٹ سامنے آئے۔ جب اس کو دیکھ لیا جاتا ہے تب پھر کئی کمیٹی سے گزرنے کے بعد کوئی دوا پاس ہوتی ہے۔ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک، تیرے حبیب نے تیرا ایک حکم سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ پیدا کر دی ہو، یعنی ہر بیماری جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کی دوا بھی پیدا کر دی ہے۔ اب انسان اس کی تلاش میں لگتا ہے نا، اور جب تلاشے گا تو دوا بھی پالے گا، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری بغیر دوے کے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ اس لیے کوئی بیماری ہے تو اس کی دوا بھی ہوگی۔ اب دوا کھوجنے والا ایمانداری کی محنت سے کھوجے گا تو یقیناً ملے گی۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ویکسین اگر نکلے تو اس میں سیاسی داؤ پیچ نہ ہو، راجنیتی نہ ہو، وہ ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ دوا آوے اور اس سے اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو، ملت کا فائدہ ہو، انسانوں کا فائدہ ہو۔ اور اللہ پاک اس دوا کو راجنیتی سے بچا لے، سیاست سے بچا لے، اللہ پاک اس کو فائدے کا سبب بنا اور ہر انسان کو اس کا فائدہ ملے۔ یہ سب دعا بھی ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہم میں سے سب کو ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس بیماری سے بھی بچائے اور اس طرح کے جلدی ری ایکشن سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کو ایسا بنائے کہ ہم بڑے سے بڑے مسئلے میں پورے پیشنس اور ٹالرنس، صبر اور ضبط کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔